اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہیبا فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ مانگنا ہے تو مقدر مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کامیابی کی دعا مجھے اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتی ہوں اور وہ بڑے طاقت کا مالک ہے۔ جنت کا خزانہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے ہی۔ قرض اتارنے کی مشین۔ اگر کسی کا قرض باوجود کوشش کے نہ اتار سکے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 12 بار یہ دعا اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر عاجزی سے دعا کرے، یا معیذ۔ جو شخص جمعے کے دن 41 بار مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دیں گے تو جب اس کا نام لیں گے تو حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبائیں گے۔ لازم پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لازم پڑھو یعنی اپنے دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، وہی قادر ہے۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ 3 سورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سورہ مزمل، اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر طرح کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ ہر قسم کے مقصد کے لیے 41 بار پڑھنا نہایت مفید ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرنا نہایت مفید ہے۔ اللہ کو منانا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا، جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں سب کچھ ہونا، ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے گی۔ کبھی کبھی یہ وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ مکافات اعمال۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں، نہ تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ اداس مت ہو، اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ دیری میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد بھی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جس سے سزا سمجھ رہے ہو، اسی دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کو بتایا کرے، اپنے دل کی کیفیت اس سے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ بے عزتی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اس سے قتل کرنے کے برابر ہے۔ آج کی خوبصورت دعا۔ یا اللہ، مجھے اتنا بدل دے کہ یہاں تک کہ تو مجھ سے محبت کرنے لگے۔ آمین ثم آمین۔
اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، آمین۔ غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسی غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ، دوسرا صلہ رحمی کا۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ زندگی آسان: فجر سورہ یاسین، ظہر سورہ فتح، عصر سورہ نبا، مغرب سورہ واقعہ، عشاء سورہ ملک۔ تہجد پڑھا کرو، حضرت علی نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اس سے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، کوئی ناراض ہو تو کہنا، اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہے، اے اللہ میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا، یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اس سے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ ماں کو دیکھا تو دل بول اٹھا۔ جب تم نماز پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ رکھو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ دعا: جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے اور مجھے